آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ موضوعات تو بہت سارے ہیں۔ ظلم اور ناانصافی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ کئی دھاری تلوار سے خاص طور پر سندھ کے شہروں میں رہنے والے اور خاص الخاص کراچی میں بسنے والوں کے ساتھ جو رویہ اور سلوک گزشتہ 2 دہائیوں سے خاص طور پر حکومت سندھ اور سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں نے روا رکھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم اگر روزانہ 3 پریس کانفرنسیں کریں اور پورے سال بھر کریں 365 دن، تو بھی یہ ظلم اور ناانصافی کے سلسلے کو 1100 یا 1210 کانفرنسز میں سمویا نہیں جا سکتا۔ 365 کو ضرب دے دیں 3 سے، تو اتنی پریس کانفرنسز بھی کافی نہیں ہیں۔ کئی دھاری تلوار سے سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کو خاص طور پر، اور اگر اس میں بھی پھر ہم یہ دیکھیں کہ جن شہریوں سے کراچی کا، صوبہ سندھ کا اور ملک کا مستقبل وابستہ ہو، جو ہمارے نوجوان ہیں، طلبہ اور طالبات ہیں، انہیں تو ہر طرح کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ تعلیم کے دروازے ہر طرح سے ان پر بند کیے جا رہے ہیں، اور روزانہ ایک نیا ظلم اور ایک نیا رجحان سامنے آتا ہے۔ پہلے ہمارا رونا یہ تھا کہ جو کوٹا سسٹم ہے اور روزگار میں وہ زیادہ سندھ کے شہروں میں رہنے والوں پر روزگار کے دروازے بند کرتا ہے، جو سندھ حکومت کی پالیسی ہے، اور جو 40% کا کوٹا سندھ کے شہروں کے لوگوں کا ہے، وہ بھی جعلی یا بوگس ڈومیسائل کی نظر ہو جاتا ہے، کہ یعنی جن کا عارضی اور مستقل پتہ اندرون سندھ کا ہو، عارضی اور مستقل پتہ ان کے NIC کارڈ میں دیکھ لیں، لیکن ان کا انٹرمیڈیٹ اور میٹرک اندرون سندھ کا، لیکن ان کے پاس ڈومیسائل کراچی کا، حیدرآباد کا، سکھر کا۔ یہ جعلی اور بوگس ڈومیسائل ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کا روزگار میں بھی کوٹا جو ہے وہ 40 میں سے 30% فارغ ہو جاتا ہے، صرف 10% کراچی یا سندھ کے شہروں میں رہنے والے نوجوانوں کو وہ روزگار ملتا ہے۔ اب یہ سلسلہ روزگار کی فراہمی سرکاری ملازمتوں میں سندھ کے شہروں میں رہنے والے کی کوٹے کا معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ اب یہ معاملہ جو پروفیشنل کالجز میں داخلہ لینے والے، خاص طور پہ جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، جو میڈیکل کالجز میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، جو ڈینٹل سرجن یا ڈینٹسٹ بننا چاہتے ہیں، MBBS یا جو BDS کے کورسز کرنا چاہتے ہیں، آج سے کچھ سال پہلے واضح طور پر پالیسی یہ تھی، جیسا کہ NED یونیورسٹی کی پالیسی ہے، کہ بھئی NED یونیورسٹی میں 90% سیٹیں کراچی بورڈ سے میٹرک کرنے والوں کی ہے، اور کراچی بورڈ سے انٹرمیڈیٹ کرنے والوں کی۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ بھی کراچی کا، میٹرک بورڈ بھی کراچی کا۔ NED میں ابھی تک یہ پالیسی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن ڈاؤ میڈیکل کالج، سندھ میڈیکل کالج، لیاری میڈیکل کالج اور کراچی یونیورسٹی بھی، کیونکہ BDS کے جو مختلف پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان کی ایفیلیشن کراچی یونیورسٹی سے، پھر کراچی یونیورسٹی میں جو الائیڈ ہیلتھ سائنسز ہیں، نرسنگ کے جتنے بھی ادارے ہیں، وہ اگر ایفیلیٹڈ ہے کراچی یونیورسٹی سے، تو اگر یہ سارے یعنی MBBS کا کورس ہو، BDS کا کورس ہو، نرسنگ کا کورس ہو، DPT ڈاکٹر آف فزیو تھراپی جسے کہتے ہیں،
ڈی پی ٹی کا 4 سال کا 5 سال کا کورس ہو. اسی طریقے سے اگر ہم الائڈ ہیلتھ سائنسز لے لیں تو ان سب میں اب داخلے خاص طور پر سندھ کے شہروں اور خاص کراچی کے طالب علموں پر بند ہیں. اب میں آپ کو یہ جو ایم ڈی کیٹ کے ایگزام اور اس کے نتیجے میں جو ایک جو پالیسی ہے داخلوں کی، میں اس کا احوال آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو واضح طور پر یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ سارا گیم ہے کیا. اچھا، یہ اطلاعات ہیں ہماری کہ جو 1180 سیٹیں ہیں کراچی کے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے. میں یہ بات کر رہا ہوں سرکاری میڈیکل کالجز کی، جس میں سے 250 سیٹیں تو واضح طور پر کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج کی ہیں. وہاں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ کراچی کا، اس لیے میں اس کا باقی جو 930 سیٹیں بچتی ہیں اگر اس کے داخلے کا احوال لیں تو اس میں سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ کم و بیش 400 سیٹیں ایسے طلباء اور طالبات کو گئی ہیں جن کا انٹرمیڈیٹ 400 یا اس سے زیادہ جن کا انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کراچی کا نہیں ہے. اور جو سب سے ٹاپ جس بیٹی نے کیا ہے وہ بھی ہماری بیٹی ہے، لیکن اس کا ڈاؤ میڈیکل کالج میں جس کو داخلہ ملا ہے، لیکن اس کا انٹرمیڈیٹ اسلام آباد کا ہے، اس کا میٹرک اسلام آباد کا ہے، اور اس کا رہائشی پتہ راول پنڈی یا اسلام آباد کا ہے. یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں، کوئی ہم مطلب یہ ہوا میں بات نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کراچی کے لوگوں کو میں نے کہا نا کئی دھاری تلوار سے انہیں کاٹا جا رہا ہے. اچھا کیسے؟ ایک تو ان کے رزلٹ کو سپریس کیا جا رہا ہے. 30,000 بچے اگر اپیئر ہوئے تھے پارٹ 1 میں یعنی فرسٹ ایئر میں اس سال 2024 میں، تو ان کا جو رزلٹ آیا اس میں سے صرف 10,000 بچے پاس ہوئے، 20,000 فیل ہوئے. مطلب 30% رزلٹ ہے پاسنگ پرسنٹ. تو ایک طرف تو وہ بورڈ ہمیں مار رہا ہے کراچی کے بچوں کو. اچھا واضح رہے کہ جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو یہ کراچی میں 55% ہوں گے وہ لوگ جن کے والدین نے ہندوستان کے مسلمانوں کے اقلیتی صوبوں سے ہجرت کی، مہاجر جنہیں کہتے ہیں. چلیں وہ 55% ہے، لیکن باقی 45% یہاں ماشاءاللہ ہمارے سندھی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، پشتو بولنے والے، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، پوٹاہاری، گلگیتی، بلتی، یہ مختلف زبانیں بولنے والے اب کراچی میں رچ گئے، بس گئے. ان کے بچے بھی اب یہاں سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں. تو وہ بھی ان تمام بچوں کی طرح جنہیں مہاجر کہتے ہیں، ان بچوں کی طرح انہیں بھی اسی تلوار سے بے دردی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، جو کہ اب میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کے رزلٹ جس طرح کے آ رہے ہیں آپ کے سامنے. اس پر ہم نے ابھی کچھ دنوں پہلے پریس کانفرنس کی تھی اور آپ کے سامنے اس کے، جبکہ اس کے مقابلے میں لاڑکانہ، نواب شاہ اور ایون جو فیڈرل ایجوکیشن بورڈ ہے اس کے رزلٹس الحمدللہ 70، 75، 80، 85% ہیں. یعنی 70% سے 85% ہیں، جس میں ضیاء الدین بورڈ بھی ہے، آغا خان بورڈ بھی ہے، جس میں لاڑکانہ بورڈ بھی ہے اور سکھر بورڈ بھی ہے. ان کے نتائج 70 سے لے کر 85% ہے، اور کراچی بورڈ کے 30. تو ایک طرف تو یہ تلوار سے ہمارے نوجوانوں، طلباء اور طالبات کے مستقبل اور میرٹ کا قتل ہو رہا ہے ان کے رزلٹس کو دبا کے، اور دوسری طرف اس ایڈمیشن پالیسی میں یہ جو ڈومیسائل کی مار ماری جا رہی ہے ہمارے بچوں کو. تو میرا بنیادی اور پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس ڈومیسائل سسٹم کو ختم کیا جائے. اگر یہ ڈومیسائل سسٹم اور ڈومیسائل سسٹم میں کام کرنے والے انسان کے بچے نہ بنے اور انہوں نے 15,000 روپے شاید آفیشیل فیس اور اس کے بعد لاکھ ہو 1.5 لاکھ ہو جو ان آفیشیل فیس لے کر وہاں جو پورے ملک میں رہنے والوں کے ڈومیسائل بنتے ہیں، میٹرک کہیں اور کا، اسلام آباد کا، راولپنڈی کا، لاہور کا، یا لاڑکانہ کا، جیکب آباد کا، کشمور کا، لیکن ڈومیسائل کراچی کا.
آئیے کراچی میں داخلہ لے لیں، کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں بچوں کی پرسنٹیج کم سے کم ہوگی، ایم ڈی کیٹ کے رزلٹ میں انہیں ان کے نتائج کو دبایا جائے گا، پھر ظاہر ہے تو ان کی درخواستیں کم آئیں گی، تو یہاں کی جو سیٹیں ہیں اس پر بڑی آسانی کے ساتھ کیونکہ دیکھیں یہ جو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہے اس میں میٹرک کے نمبر، انٹرمیڈیٹ کے نمبر اور ایم ڈی کیٹ کے نمبر تینوں کا ایگریگیٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک میرٹ لسٹ بنتی ہے سو کالڈ، اور پھر یہ ایڈمیشنز دیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو یعنی ہر اسٹیج پہ میٹرک میں مارا گیا، انٹرمیڈیٹ میں اس کو مارا کاٹا گیا ایک تلوار سے، پھر ایم ڈی کیٹ کے نتائج میں اس کو کاٹا گیا، اور آخر میں اگر وہ کہیں زندہ بچ بھی گیا سالہ تو اسے جو ہے وہ آپ نے پھر کراچی ڈومیسائل کی مار دی، اور پورے ملک کو اجازت دے دی، کھلی چھوٹ ہے کہ کراچی کا ڈومیسائل پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کوئی بھی رہتا ہو جب چاہے آئے اور بنوا لے، اور یہ پریپریشن بھی کی جاتی ہے۔ اگر اس کی سند دینے کے لیے کوئی پراپرٹی کی ضرورت ہے تو عارضی طور پر، وقتی طور پر کراچی میں 2-3 سال پہلے پورے ملک سے، خاص طور پہ اندرون سندھ سے بچے، ان کے والدین یہاں پراپرٹی لے لیتے ہیں اور وہ پراپرٹی دکھا کے ڈومیسائل بنا لیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، یعنی وہ ہے نا خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یعنی قومی خزانے کو 70% ہم دیں، صوبائی خزانے کو 95% ہم دیں، پھر میٹرک بورڈ ہمیں بے دردی سے کاٹے، انٹرمیڈیٹ بورڈ ہماری روح کو فنا کر دے، اور اس کے بعد ایم ڈی کیٹ کا ایگزام، اور آخر میں ڈومیسائل ہمیں زندہ درگور کر دے۔ یہ کئی دھاری تلوار سے ہمارے بچوں کے مستقبل کو جس طریقے سے تباہ برباد، میرٹ کا قتل، اور یہ پاکستان کے مستقبل کا قتل ہے، یہ پاکستان کی میرٹ کا قتل ہو رہا ہے۔ اور اب اگر اس پر پورا ملک اگر ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، پورے ملک کی سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، اے این پی ہو، جے یو آئی ہو، ان ساری سیاسی جماعتوں کو اب کراچی والوں کے ساتھ، کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ، کراچی کے طلبہ اور طالبات کے ساتھ، طلبہ اور طالبات کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو میرا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ یہ ڈومیسائل سسٹم پروفیشنل کالجز، خاص طور پہ میڈیکل کالجز، کراچی یونیورسٹی، ڈینٹل کالجز اور یونیورسٹی میں داخلوں کے لیے یہ ڈومیسائل سسٹم ختم کیا جائے۔ انٹرمیڈیٹ اور میٹرک بورڈ، اور جہاں ان کی رہائش ہو، آئی ڈی کارڈ سے جو بات آتی ہے اس پر انہیں داخلے دیے جائیں۔ تو یہ میرا پہلا بنیادی مطالبہ ہے۔ دوسرا، اگر اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے طلبہ اور طالبات کے لیے بالخصوص ایم ڈی کیٹ کا جو سیٹیں ہیں میڈیکل کالجز کی، میرے زمانے میں جب میں ڈاکٹر بنا، میں نے داخلہ لیا، 90% کراچی کے تعلیمی اداروں، پروفیشنل تعلیمی اداروں، پیشہ ورانہ جو تعلیمی ادارے ہیں، ڈاؤ میڈیکل کالج، سندھ میڈیکل کالج اور کراچی یونیورسٹی، اور اس میں ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس اور تمام الائڈ ہیلتھ سائنسز، ڈی پی ٹی، یہ ساری ملا کے، فارمیسی، ڈی فارم، یہ سب ملا کے جو داخلے ہیں، 90% کوٹا کراچی کے طالب علموں کا تھا، یعنی کراچی کے میٹرک بورڈ اور کراچی کے انٹرمیڈیٹ بورڈ، 90%۔ یہ آہستہ آہستہ ہمارے پیروں کے نیچے سے صرف قالین ہی نہیں کھینچا گیا، بلکہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین بھی کھینچ لی گئی ہے، اور اب یہ تقریباً 50% سے زیادہ سیٹیں کراچی کے تعلیمی اداروں، پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں یا تو اندرون سندھ کے طلباء اور طالبات کو دی جا رہی ہیں، یا پھر ملک بھر کے طلباء اور طالبات کو دی جا رہی ہیں۔ یعنی فیاضی حاتم طائی جو ہے وہ کی طرح کا سلوک ہے، اور ہمارے بچوں کے مستقبل کو تاریک کر کے ان کی کاسٹ پہ پورے ملک کو اور خاص طور پہ اندرون سندھ کو نوازا جا رہا ہے۔ تو پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ مقامی طلباء کو داخلہ ملنا چاہیے، کراچی کے طلباء اور طالبات کو داخلہ ملنا چاہیے، کراچی کے میڈیکل ڈینٹل کالجز میں ڈی فارم، ڈی پی ٹی، فزیو تھراپی، الائڈ ہیلتھ سائنسز، نرسنگ وغیرہ میں کراچی کے بچوں کا پہلا ہونا چاہیے 90%، اور اگر ایم ڈی کیٹ کا ایگزام ہو تو ان کا الگ ایگزام ہونا چاہیے۔ یہ میرا دوسرا
مطالبہ ہے۔ اچھا، تیسرا، کراچی کی آبادی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہم نے محنت کر کے کراچی کی آبادی، ہم نے نگرانی کر کے 2024 میں سینسس میں 2023 میں مردم شماری میں کراچی کی آبادی جو سندھ کا 32% تھی، وہ الحمدللہ 37%، 50 سالوں سے 32% تھے۔ ہم نے چور کو پکڑ کے دیا اور ہم نے بتایا کہ کہاں کہاں لوگوں کو نہیں گنا گیا جہاں تک ممکن تھا، تو اس کے نتیجے میں ہماری آبادی سندھ کا پہلی مرتبہ 37% ہو گئی۔ قومی اسمبلی کی 1 سیٹ میں اضافہ ہوا، صوبائی اسمبلی کی 3 سیٹوں میں اضافہ ہوا۔ تو ارے بھائی، پھر ہمارے میڈیکل کالجز کی سیٹوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، نہ کہ ان میں ہر سال کمی کی جا رہی ہے، تو ان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں ہے انجینئرنگ میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، اس کے لیے سہولتیں دینی چاہیے۔ ڈاؤں میڈیکل میں، سندھ میڈیکل کالج میں وہاں جو اگر کہیں پر جگہ دستیاب ہے وہاں کلاس رومز، لیبارٹریز بننی چاہیے، فیسلٹیز دینی چاہیے، اور یہاں پر بھی کوئی فنڈز لگنے چاہیے۔ ہمارے مقدر میں صرف جو ہے وہ 5% صوبائی خزانے سے، وفاقی خزانے سے 2%، تو یہ تو یتیموں کے ساتھ اور سوتیلوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہوتا، کم از کم ان کے ساتھ بھی کوئی تھوڑا بہت تو ان کا بھی حق ہوتا ہے، وہ بھی نہیں دیا جا رہا۔ تو میرے خیال میں یہ تیسرا میرا مطالبہ ہے کہ کراچی کی میڈیکل کی، ڈینٹل کی، جو ڈینٹسٹ بن رہے ہیں، ڈی فارم کی، فزیوتھیراپی کی، نرسنگ کی، اور تمام الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی سیٹوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کراچی یونیورسٹی ہو یا ڈاؤں میڈیکل ہو یا سندھ میڈیکل یا لیاری میڈیکل، یہ اضافہ ہونا چاہیے، تیسرا مطالبہ۔ اس کے بعد اب ایک اور تلوار ہے جسے کاٹا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو داخلہ مل جائے، کوئی MBBS میں، BDS میں، ڈی فارم، DPT، نرسنگ یا الائیڈ ہیلتھ سائنس مل بھی جائے، تو اس کی فیس سب سے زیادہ ہے۔ پورے سندھ کی جامعات دیکھ لیں، کراچی کی جامعہ دیکھ لیں، کراچی کا ڈاؤن میڈیکل کالج اور سندھ میڈیکل کالج، اور پھر اس میں کراچی میڈیکل کالج جو پیور کراچی کے بچوں کا ہے، اس کا فی اسٹرکچر سب سے زیادہ ہے۔ KMDC کا، تو KMDC کی فیس کو باقی کراچی کے تعلیمی اداروں، پروفیشنل تعلیمی اداروں کی فیس کے برابر لایا جائے، ایک بات تو یہ۔ اور دوسرا پھر ان تمام میڈیکل کالجز جو کراچی میں اور جامعات کراچی میں ہیں، ان کا فی اسٹرکچر بھی جو اندرون سندھ کی جامعات کا فی اسٹرکچر اس کے برابر لایا جائے۔ یہ بھی مڈل کلاس کے بچے ہیں بھائی، ان کی کوئی مطلب ہے کہ لیفٹ رائٹ آمدنی نہیں ان کے والدین کی، یہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، تو اس کا مطلب سب سے زیادہ فیس بھی یہی دیں، یہ تو اور ظلم ہے، ناانصافی، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ فی اسٹرکچر جو ہے KMDC کا اور باقی جامعات کا، یہ میرا چوتھا مطالبہ ہے کہ اس کو کم۔ اسی طرح جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں انٹر سال اول، یہ میری پچھلی پریس کانفرنس تھی ہماری، اس کے نتائج میں بے ضابطگیوں کے لیے جو ایک بائی پارٹی کمیٹی بنی ہے، جس میں بلکہ ملٹی پارٹی، PTI بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، MQM ہے، پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے سروش لودھی صاحب کو یہ کام دیا ہے، وہ جو پارٹ 1 میں جو کچھ ہوا ہے فرسٹ ایئر میں۔ لیکن سروش لودھی صاحب اسٹوڈنٹ پیرنٹ آرگنائزیشن ایک ڈیٹا کلیکشن کا بہترین مرکز ہے، جو کچھ والدین نے 20-25 سالوں سے یہ ایک غیر سرکاری تنظیم بنائی ہے، ان کی ایکسیس، ان کی رسائی جامعات سے لے کر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ میٹرک، انہوں نے وہاں سے ایک ایسا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے جو کہ ہمارے وفاقی صوبائی جو شماریات کے محکمے انہیں کرنا چاہیے۔ نجم مرزا نام ہے اس کے، جو ایک بڑے لیڈر ہیں ان کا، یا بڑے ندیم مرزا، نجم مرزا تو ہمارا MP ہے، ندیم مرزا نام ہے۔ تو ندیم مرزا صاحب کی جو کاوش کوشش ہے، تو سروش لودھی صاحب کو ندیم مرزا صاحب کو بھی اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے، جو ان کے پاس فیکٹس ہیں، اور یہ بے ضابطگیوں کو، اچھا یہ صرف مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹوٹل نمبر چیک کر لیں، بلکہ یہ پورا پیپر اسیس ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح جو MD کیٹ کے نتائج دیے گئے اس میں صرف کراچی، یعنی جو سندھ میں جو MD کیٹ ہوئے وہاں بچوں کو پیپر نہیں دیا گیا، پنجاب میں، اسلام آباد میں، بلوچستان اور KPK میں انہیں پیپر دے دیا گیا تاکہ وہ خود چیک کریں
بک کی دی گئی ہیں صرف ٹوٹل کے لیے دی گئی ہیں کہ اس سیکشن کے اتنے نمبر ABCD جو 5 سیکشنز ہوتے ہیں. لیکن اب جو کویشچنر ہے وہ پورا نہیں دیا گیا. تو کویشچنر دیا جائے MD CAT کے ٹیسٹ میں جو طالب علم بچے اپیئر ہوئے تھے انہیں ان کے کویشچنر پورا سوال نامہ ان کو دیا جائے, یہ بھی ایک ہے. پھر انٹرمیڈیٹ کے جو نتائج ہیں اس کی بے ضابطہ کیا سروش لودھی صاحب ایسی تنظیموں کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں, انہیں بھی اپنے ساتھ ملائیں, اور پوری سسٹم کو اسیس ہونا چاہیے, چیکنگ کے نظام کو اسیس ہونا چاہیے, اور کتنا وقت چیکنگ کے لیے دیا گیا, کون سے اساتذہ ہیں, 5 بڑے اساتذہ ہیں جو کہ متعین ہیں, پھر وہ اپنی مرضی سے نیچے. یہ 5 اساتذہ ہیں کون بھائی, یہ کون ہے؟ برسہ برس سے سالہ سال سے صرف یہ 5 اساتذہ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سارے 30,000 پیپر جو انٹرمیڈیٹ کے آپ چیک کریں, انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے بچوں, 5 یہ اساتذہ کون ہیں, ان کے نام کون ہیں, کہاں کے رہے, ان کے اپنے ڈومیسائل کیا ہیں بھائی, ان کی اپنی جو لیول آف انٹیلیکٹ یا لیول آف ایجوکیشن کیا ہے, یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. ندیم مرزا کی کوششوں سے پھر نجم مرزا جو ہمارے MP ہیں, انہوں نے یہ جو بورڈ کی جو لسٹ آئی ہے ابھی جو سیکنڈ ایئر کی جس پر یہ MD CAT وغیرہ ہوا ہے, تو ہم نے ایک لیٹر لکھا ہے لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کو, اور ہم نے لیٹر لکھ کے ان سے پوچھا ہے, ہمارے نجم مرزا نے, اکرام حجن نام ہے ان کا شاید, وائس چانسلر. اب یعنی پیپر لیا سکھر IBA نے میرے خیال میں, اور اب یہ جو میرٹ لسٹ ہے, یہ میرٹ لسٹ کمپلیٹ میرٹ لسٹ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو نہیں فراہم کی جائے, یہ ایک اور لیکیون ہے اس میں. ایسا ہی افتخار بھائی, پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی جو ٹوٹل اور کمپلیٹ لسٹ ہے جو 2022-23 2023-24 میں دی گئی, اب 2024-25 میں وہ لسٹ نہیں دی گئی, 100 کر کے لسٹ دی گئی ہے کہ سواب کر لیں سواب کر لیں سواب کر لیں الگ الگ. یہ کیوں؟ اچھا ان بچوں کا ایپٹیٹیوڈ کیا تھا, ان کی چوائس کیا تھی, وہ کس کالج میں داخلہ چاہتے تھے, وہ بھی صیغہ راز میں. ہم نے کہا ہے کہ صرف میرٹ لسٹ قسطوں میں نہ دیں, اکٹھی دیں, کمپلیٹ دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان بچوں کے ان کے ساتھ ساتھ ان کے انٹرمیڈیٹ کہاں کا ہے, ان کا میٹرک کہاں کا ہے, ان کا شناختی کارڈ کا نمبر کہاں کا ہے, ان کا رہنے کا شہر شناختی کارڈ میں کیا ہے, یہ بھی بتایا جائے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اور ہم جو کہہ رہے ہیں جو 930 سیٹیں بچتی ہیں کراچی والوں کے لیے, اس میں سے بھی آدھی سیٹیں کراچی والوں کو نہیں ملی. یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان کے لیے بھی جائے. اس کے بعد اور چیزیں بھی الائڈ ہیں, لیکن آج کے موضوع سے براہ راست ہم آہنگ نہیں ہیں. وہ ہے یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی تقرری کا جو بل دیا جا رہا ہے. یہ ایک اور جو ہے وہ قیامت برپا کی جا رہی ہے. اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اپنی مرضی کے سیاسی جو ہے وہ لوگوں کو بھرتی کیا جائے بحیثیت وائس چانسلر. اپنے من پسند جو اپنے سیاسی مفادات کو سوٹ کرتے ہوں انہیں بھرتی کیا جائے وائس چانسلر. کیونکہ جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان میں تو 4-5 ہیں جو کہ ان کے پاس ہیں, انہیں بھی ایڈ ہاک لگایا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی میرٹ پر پورے نہیں اتر رہے, جو ریکوائرمنٹ ہے اس پر پورے نہیں اترتے, اسی لیے انہیں بار بار ایڈ ہاک لگایا جاتا ہے. ہائی کورٹ کہتی ہے انہیں ہٹاؤ, وہ انٹرمیڈیٹ سے ہٹا کے پھر میٹرک میں, میٹرک سے ہٹا کے پھر انٹرمیڈیٹ میں. رجسٹرار جو وہ کیا کہلاتا ہے, جو اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے رجسٹرار کے علاوہ کنٹرولر ایگزامینیشنز, رجسٹرار اور وائس چانسلرز کی جو سیٹس ہیں وہ ایجوکیشنسٹ کے پاس جانی چاہیے. تعلیمی اداروں اعلیٰ جو تعلیم سے جن کا تعلق ہو انہیں ملنی چاہیے, نہ کہ بیوروکریٹس کو یا عام لوگوں کو انہیں جو ہے وہ بٹھایا جائے. ہم مسترد کرتے ہیں اس بل کو, اور اس کے خلاف ہمیں کسی سطح پر جانا پڑا ہم جائیں گے, عدالتوں میں بھی جائیں گے, اور باقی چیزوں پر بھی ہم عدالت میں جانے پر غور کر رہے ہیں, وکیلوں سے مشورہ کریں. اساتذہ کی بھرتیاں بھی مستقل بنیادوں پر نہیں ہو رہی ہیں, ایڈ ہاک پہ چلایا جا رہا ہے. کالج کے پرنسپلز ایڈ ہاک پہ چل رہے ہیں, تو پھر میرے خیال میں پھر سندھ میں انتخابات بھی نہ ہوں اور یہاں وزیر اعلیٰ بھی پھر ایڈ ہاک پہ ہی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ وزیر اعلیٰ بھی پھر ایڈ ہاک پہ ہونا چاہیے. جب تعلیمی اداروں کے وائس چانسلر ایڈ ہاک ہیں, امتحانی بورڈ کے کنٹرولر, رجسٹرار اور چیئرمین حضرات جو ہیں وہ ایڈ ہاک پر ہیں, تو پھر میرے خیال میں سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی پھر ایڈ ہاک ہونا چاہیے, اسے بھی جو ہے وہ کوئی مستقل نہیں ہونا چاہیے.
آخری مطالبہ یہ ہے کہ وائس چانسلر کی تقرری کے لیے اعلیٰ معیار کو مقرر کیا جائے، وہ میں نے کہہ دیا ہے۔ یہ تقریباً ساری باتیں جو پھر ہمارے پاس فی اسٹرکچر کا کمپیریزن ہے، ہمارے پاس ایڈمیشن پالیسی کی جو وہ ہے وہ بھی ہم آپ کے درمیان تقسیم کر دیں گے، اور یہ جو میرے آج کے یہ جو 7 8 9 نکات یا مطالبات تھے یہ بھی ہم آپ کو سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ ناؤ دا فلور از یورس۔ فاروق بھائی اجازت نہیں ہاں کہہ لیں بس یار، میں آپ کو صرف تھوڑی سی بات بتا دوں کہ فاروق بھائی نے کافی مدلل گفتگو کر دی، لیکن دیکھیں سمجھیں آپ، کراچی اب رہنے کی نہیں ستم سہنے کی جگہ ہے۔ یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ کراچی اب رہنے کی نہیں ستم سہنے کی جگہ ہے، کیونکہ وسائل تمہارے ہیں اور مسائل ہمارے ہیں۔ واہ، تو ہمارے وسائل تو تم نے سب لے لیے ہیں، مسائل ہمیں دے دیے ہیں۔ تو کراچی کے ساتھ ایک باقاعدہ یہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اور وہ معاشی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، تعلیمی بھی ہے، اور صحت کے حساب سے بھی ہے۔ اب وہ کیسے کہ زندگی کی کون سی اپارچونیٹی ہے جو فاروق بھائی نے یہاں گنا دیا؟ پانی آپ خرید کے پیتے ہیں، سیوریج آپ پیسے دے کے اپنی گلی سے باہر نکلواتے ہیں۔ صحت اور تعلیم اتنی مہنگی ہے کہ پورے پاکستان سے 3.5 لاکھ بچہ ملک کے باہر فیس جمع کراتا ہے، جس کے پیسے 32 ارب روپے ہیں، اور آپ $1 ارب 10 سال کے لیے باہر سے بھیک مانگتے ہیں، اور 10 سال میں 320 ارب روپے پاکستان سے باہر جاتا ہے، جس میں کراچی میں 80,000 بچہ، یہ $1 ارب سے زیادہ ہو گیا جی $1 ارب سے، کراچی میں 80,000 بچہ ہر سال ملک سے باہر سے تعلیم حاصل کرتا ہے، اور کراچی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس وجہ سے کراچی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ پھر دوسری بات، جس طرح فاروق بھائی نے بتایا کہ جب تمام ادارے ہی اس وقت ہائی جیک ہوتے ہیں، کون سا اسپتال ہے جہاں پر جا کر آپ علاج کرا سکتے ہیں جہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے نہ ہوں؟ NICBT کو ہی لے لیں۔ پھر اسی طرح یہاں صرف ایک آکسیجن آپ کو مل رہی ہے، وہ بھی اتنی زیادہ کلائمیٹ زدہ، اتنی زیادہ تابکاری مادے کے ساتھ ہے کہ وہ سانس لینے کے بعد بھی جو ہے نا آپ کو مرنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ہے کیا اس صوبے میں، اس شہر کے اندر اب کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسرا میڈیکل کالج میں فاروق بھائی نے بالکل صحیح کہا، میٹرک انٹر اور میڈیکل کالج، یہ جعلی ڈومیسائل مافیا میری سمجھ میں نہیں آتا پنجاب میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں کے افسران 5-5 ہزار 10-10 ہزار میں کیوں نہیں بک رہے بھائی؟ بلوچستان میں کیوں نہیں ہے؟ لاڑکانہ میں کیوں نہیں ہے؟ کشمور میں کیوں نہیں ہے؟ کراچی والے کا بنا دیں نا لاڑکانہ سے ڈومیسائل، کراچی والے کا بنا دیں کشمور سے ڈومیسائل جعلی پیسے لے کر۔ اسی طرح KPK میں کیوں نہیں ہے جعلی ڈومیسائل؟ اس لیے یہاں پر جو افسران ہیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران ہیں، وہ آئے ہیں اس شہر کو لوٹنے، اس شہر کو برباد کرنے، تعلیمی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، انتظامی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ذکر ہوا میڈیکل کالجز کا، تو یہ سارے میڈیکل کالج میں ابھی ہم نے جو پٹیشن لی KMDC کے اوپر، ہمارا ٹیسٹ تو لیا NED نے، شفاف ٹیسٹ لیا، اور آپ کا ٹیسٹ لیا IBS اکر نے، 99% کے بچے پھر پاس ہو گئے وہاں سے۔ یعنی اگر میرٹ کی بھی بات کریں تو بھی تباہی ہماری ہے۔ اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈومیسائل بن رہا ہے؟ پاکستان کی شناخت دکھ رہی ہے، ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان کی شناخت دکھ رہی ہے، نیب سو رہی ہے، ہمارے ادارے سو رہے ہیں، اور پھر کراچی کی گواہی دے گا کون؟ MKM جناب ابھی وہ آ جائے گا پیپلز پارٹی کی طرف سے بیان کہ یہ جو 15-16 سال، یہ تو 1 سال کا بگاڑ نہیں ہے، تو پتہ نہیں کب کا بگاڑ ہے۔ 16 سال ہو گئے تمہاری حکومت کو، جوانی سے بڑھاپے میں قدم رکھ لیا، تمہارے بچے 16 سال کے ہو گئے، اب اور کتنا ٹائم چاہیے بھائی تمہیں حکومت کرنے کے لیے؟ اب ہمارے بچوں کے مستقبل سے تو نہ کھیلو۔ پھر اعلیٰ عدالت گئے، اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے متعصبانہ، غاصبانہ، مہاجر دشمنی فیصلہ دیا، سابق چیف جسٹس سندھ، اور وہ فیصلہ یہ دیا 4 سال کے بعد وہیں رابطہ کریں جناب جو کمیٹی سندھ حکومت نے بنائی ہے، جبکہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ میرے افسران بھیڑ چال ہیں۔ یہ لفظ لکھ کے دیا انہوں نے، میں رپورٹ شیئر کر دوں گا آپ سے سوشل میڈیا پر۔ خود سندھ حکومت لکھ رہی ہے کہ ڈومیسائل بنانے والے افسران میرے بھیڑ چال ہیں، جاہل ہیں، میں ڈومیسائل بنانا نہیں آتا، اور مجھے اس وقت کا چیف جسٹس کہہ رہا انہیں افسران سے رابطہ کروں، جبکہ وہ کمیٹی ختم ہو گئی۔ 4-5 سال اس قوم کا وقت ضائع کر کے اس وقت کی عدالت نے، اس وقت کے چیف جسٹس نے
میری قوم کے ساتھ مذاق کیا، میرے مستقبل کے ساتھ مذاق کیا، میرا وقت برباد کیا، اور آج سپریم کورٹ میں ہیئرنگ لگی ہے، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں تم نے غلط فیصلہ کیوں کیا. اس چیف جسٹس سے، اس وقت کے چیف جسٹس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ تم نے غلط فیصلہ کیوں دیا. پھر عدلیہ کی آزادی ہے ہمارے پاس. آزادی اسی لیے ہے کہ جو کرو ایک دوسرے کو سب جو ہے نا سپورٹ کریں. اور اب ہم کس منہ سے کہیں؟ مزید ججز بھرتی ہو گئے، 12 ججز بھرتی ہو گئے. ہمیں تو یہ ڈر ہے کوئی کسی کا رشتہ دار، کوئی کسی کا پارٹنر ہے، کوئی کسی کا بھتیجا ہے، کوئی کسی کی بیٹی ہے. ایک پارٹی کی ہے. اب ہم دوبارہ عدالت جائیں. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آخرکار اس کا نوٹس لے گا کون؟ شاید ملیر کے اینڈ سے کوئی گواہی دے دے، نیول ہاؤسنگ سوسائٹی سے کوئی گواہی دے دے، کنٹونمنٹ ایریا سے کوئی کھڑا ہو جائے، کوئی تو گواہی دے. اگر ایم کیو ایم شور کر رہی ہے، ایم کیو ایم بات کر رہی ہے، تو یہ اس ملک کے شہرک کے ساتھ ظلم ہے. فاروق بھائی یہ مسئلہ نہ عدالت سے حل ہوگا نہ ایوان سے حل ہوگا، سڑکوں پر یہ تو کچھ اور ہی حل ہوگا اس کا. اور یہ حل اگر کہیں کوٹا سسٹم میں بنگلہ دیش کی ہوا چل پڑی تو معاملہ کافی خراب ہوگا. تو نوجوانوں کا مستقبل، میری اولاد کا مستقبل اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے. میں تو برداشت نہیں کروں گا، میں اپنے بچے کے لیے تو برداشت نہیں کروں گا، میں اپنے نوجوانوں بچوں کے لیے برداشت نہیں کروں. تو بھائی مسئلہ یہ کہ شہر کے لیے نوٹس لیں، اعلیٰ حکام نوٹس لیں، صدر مملکت آپ نوٹس لیں، وزیر اعظم آپ نوٹس لیں، آرمی چیف آپ نوٹس لیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ آپ نوٹس لیں. کیونکہ ہم نے تمام فورمز ایگزاسٹ کیے ہیں. وہ کراچی صرف مہاجروں کا نہیں ہے، یہاں پہ تمام اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں، جس میں عسکری قیادت بھی موجود ہے، عدلیہ بھی موجود ہے، تمام جماعتیں موجود ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ ایم کیو ایم تو آواز اٹھاتی رہے گی، آواز بلند کرتی رہے گی، پریس کانفرنس کرتی رہے گی، عدالتوں میں جاتی رہے گی. لیکن ہم نے آپ کو بتا بھی دیا کہ ان عدالتوں میں جانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر اس کا حل نکالیں. فاروق بھائی کی بات کو، اس بات کو کم لفظوں میں زیادہ سمجھیں اور کراچی کو رہنے کی جگہ بنائیں. ہم بہت سہ چکے، سہ کے تھک گئے. اب رہنے کی جگہ بنائیں اور وسائل ہمارے ہمیں دیں، حق ہمارا ہمیں دیں، تعلیم ہماری ہمیں دیں، ہمارا انتظامی معاملہ ہمیں دیں. بہت شکریہ. فاروق بھائی آپ نے یونیورسٹی بلز والی بات کی، تو وہ جو کمیٹی تھی سندھ اسمبلی کی، اس میں آپ کا نمائندہ بھی شامل تھا. انہوں نے تو وہاں کوئی ایسا اعتراض داخل نہیں کیا، وہاں تو اس نے سپورٹ کی. وزیر تعلیم سندھ نے جو ہے وہ باقاعدہ اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی اعتراض داخل نہیں ہوا. ایک تو یہ مجھے بتا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کوٹا سسٹم والا ہے، اب خواجہ اظہار بھائی بھی گئے ہوئے ہیں، کافی پیچیدہ مسئلہ ہے. اس پر آپ لوگوں کی سیاسی قوت بھی ہے، آپ اتحادی ہیں وفاق کے ساتھ، تو کوئی فل اینڈ فائنل فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ کوئی مؤثر آواز بن کر کیوں نہیں قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور دیگر جگہ پہ آپ اٹھاتے؟ یہ صرف پریس کانفرنس میں ہی آپ کا کوٹا سسٹم کا معاملہ نظر آتا ہے. پہلے والا سوال کا جواب میں دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو یونیورسٹی اینڈ بورڈ کا جو بل آیا تھا، ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین اسمبلی نے فروغ بھی مخالفت کی. جہاں تک اسٹینڈنگ کمیٹی کا تعلق ہے، وہاں پہ ایم کیو ایم کے سابق کام خانے بھائی نے اس پر امینڈمنٹ بھی ڈالا تھا، ان کی امینڈمنٹ مسترد کر دی گئی. اس کے بعد جب فلور پہ معاملہ آیا تو ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین اسمبلی نے تمام بل پھاڑ کے پھینک دی اور ان کے شدید ترین احتجاج کیا. نہ صرف احتجاج کیا بلکہ باہر جا کے پریس کانفرنس کی. اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کی وعدہ پالیسی ہے. وعدہ پالیسی ہے جو فاروق بھائی نے کہا کہ کسی بھی صورت میں اس بل کے ایم کیو ایم منظور نہیں کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی اچھی بات یہ ہے کہ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام ہو، سندھ یونیورسٹی ہو، شکارپور یونیورسٹی ہو، ستر کی یونیورسٹی ہو، ٹرانس یونیورسٹی ہو، ان تمام جو ٹیچر ایسوسیشن ہیں، ان تمام لوگ اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہے، مسترد کر چکی ہے. اور ہم کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر صورت میں جو وائس چانسلر ہو، کنٹرولر ایگزامینیشن ہو، رجسٹرار ہو اور ڈائریکٹر فائنینس ہو، اس پہ لازمی طور پہ یونیورسٹی کے ٹیچرس کا حق بنتا ہے. ہر صورت میں جو سرکار کی مداخلت، جو جامعہ میں مداخلت کی جا رہی ہے، اس کو ہم کے مسترد کرنے کی بات. اچھا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وفات میں اس کو نہیں اٹھایا جا، ایسا نہیں ہے. ایک ایک لمحے کی خبر، ایک ایک ظلم کی داستان ہم اپنے وفات میں حلیف، جو ہمارے حلیف ہیں، ان تک پہنچا رہے ہیں. کل آسیہ باجی نے قومی اسمبلی کے فلور پر بھی پوائنٹ آف آرڈر پہ اس مسئلے کو بہت تم تراک کے ساتھ اٹھایا ہے اور کالنگ اٹینشن نوٹس بھی ہم دے رہے ہیں اور ہر لیول پہ ہم جا رہے ہیں، یہ سمجھ لیں. تو اب اور جیسا کہ ابھی خواجہ اظہار بھائی نے بھی بڑے درد مندانہ لہجے میں یہ ساری بات کی ہے اور غم و غصے کے اظہار کے ساتھ ساتھ
نتائج سے بھی بند لفظوں میں آگاہ کیا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اگر یہ جو بنیادی مسائل ہمارے ہیں، زندہ رہنے کا حق بھی چھین لو اور ایک مطلب سکون کے ساتھ رہنے کا حق بھی چھین لو اور نہ ہمیں زندوں میں شمار کرو نہ مردوں میں، تو پھر اس کے بعد ایسے معاشرے سے، ایسے شہر سے پھر کس طرح کے رد عمل سامنے آ سکتے ہیں، کس طرح کا ریئیکشن اور کس طرح کے رجحانات سامنے آ سکتے ہیں، وہ اس اینی بڈیز گیس آپ لگائیں کیا ہوگا. بھائی یہ بتائیے گا، آپ دو مثال کی بات کر رہے ہیں، آپ مسائل کی بات کر رہے ہیں، 1 سال گزر گیا ہے، آپ کے تو مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے. 8 فروری کو 1 سال مکمل ہوا ہے اور گورنر پنجاب نے جو آپ کے خلاف ایک طریقے سے چارج شیٹ پیش کی، آپ کا نام لیے بغیر، انہوں نے کہا ہے کہ کراچی سے بڑی تعداد میں جو ہے وہ تمام تر اراکین فارم 47 کے ہیں. اب تک اس کے اوپر جو ہے وہ MKM پاکستان کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. گورنر پنجاب کے اسٹیٹمنٹ پر پنجاب کی پیپلز پارٹی کے ہیں نا، میں پیپلز پارٹی کے ہیں نا گورنر. پنجاب کی پیپلز پارٹی کے جو گورنر ہیں انہوں نے آپ کا نام لیے بغیر آپ کے خلاف چارج شیٹ پیش کی ہے کہ آپ کے تمام تر اراکین کا تعلق جو ہے وہ فارم 47 سے ہے. صدر پاکستان نے انہی فارم 47 والوں سے ووٹ مانگا تھا. یہی جواب ہے. آپ دیں نا، گورنر آپ کا لیول ہے. بٹ گورنر پنجاب نے اگر بیان دیا تو گورنر پنجاب کو یہ پتہ ہونا چاہیے. صدر پاکستان نے اپنی صدارت کے لیے گورنر صاحب کو بتائیں پنجاب کے کہ انہی فارم 47 والوں سے ووٹ مانگا تھا اور ہم نے ووٹ دیے تھے. تو اگر یہ فارم 47 کا ووٹ نہیں ہے تو صدر کا ووٹ بھی فارم 47 ہو گیا. پر اچھا بھائی دیکھیں، ایک بات اور واضح ہے کہ ہم 1947 والے ہیں، باقی باتیں جو ہیں وہ ساری 1947 والے ہیں. میرے خیال میں ہم آپ کے صبر اور انتظار کا اس سے بہت زیادہ امتحان نہیں لیں گے، آپ کے صبر کا اور برداشت کا. انشاءاللہ کچھ جلدی آپ کے سامنے صورتحال ہے. اتنا صبر ہم کر رہے ہیں، قوم کر رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں، ہماری ہر پریس کانفرنس کے بعد وفاق سے کم از کم 2 وفاقی وزراء کے فون ضرور آتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف آپ سے ہمدردی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں پوری طرح سے ان مسائل پر، اور ہم وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ ان مسئلوں کا جتنی جلدی نوٹس لیں گے اتنا جلدی آپ ان خطرات کو اوائڈ کریں گے کہ جو خطرات منڈلا رہے ہیں اس ملک کی بقا سلامتی پر، اس کی مضبوطی اور استحکام پر. اور کراچی میں اللہ نہ کرے کوئی ایک وقت پھر ایسا آئے کہ ایک اور آپریشن جو ہے وہ کراچی میں کرنا پڑے. سارے ریاستی وسائل، ساری ریاست کی جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والی جو فورس ہے، ادارے، وہ سارے پھر کراچی میں لگا دیے جائیں اور پوری قوم کو اس میں جھونک دیا جائے. اس سے پہلے ہوش کے ناخن لے لیں. میرے خیال میں یہ SOS کال ہم بھی دے چکے ہیں اور اب PMLN کے وفاقی وزراء یہی بات اپنے وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری بات وہاں جا نہیں رہی ہے. میں ایک ایڈ کر دوں فرق آپ کی. ہاں کر دیتے. آپ نے فرمایا کہ وفاق کے حوالے سے دیکھیے، یاری ایکسپریس میں MKM کی کوششوں سے وفاق کو کیسے سے بنایا، گرین لینڈ کا منصوبہ MKM کی کوششوں سے وفاق نے بنایا. سوال کچھ اور کر اسی طریقے سے میرا خیال ہے KMC کو 52 فائر ٹینڈر کس کے لیے دیا، MKM کی کوششوں سے وفاق نے ملا. یہ تمام چیزیں MKM لے کر آئی نا، وفاق سے لے کر آئی نا. KMC میں فائر ٹینڈر کس کی ذمہ داری بنتی؟ اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی وفاق سے اس کے لیے آپ ریلیف لائیں. تو میں نے وہی جواب دیا کہ وفاقی وزراء کم از کم سینسیٹائزڈ ہیں، ہم نے ان کو جھنجھوڑا ہوا ہے. وزیر اعظم سے ذرا وقت ملنا مشکل ہوتا ہے. ہم نے تو یہاں تک کہ بلاول بھٹو زرداری سے بھی 3 ماہ سے ٹائم مانگا ہوا ہے. اور میں اپنے اکثر انٹرویوز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے علم میں بھی یہ مسائل
جس جو سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں انہیں بھی سینیٹائز کیا جائے. اس کے بعد مطلب ان کی مرضی, ہم تو سر راہ جو ہے وہ جلا کے اپنا دل رکھ دیں گے, اور جس کی جی میں آئے وہ وہی پائے, روشنی نہیں پانا ان کی مرضی. میرے خیال میں یہ 10واں پوائنٹ ہوگا ہماری اس ساری گفتگو میں, اور آپ چاہیں تو یہاں آ کر بھی ہماری طرف سے اس پوائنٹ کو بیان کر دیں اور مطالبہ کر دیں, کیونکہ دیکھیے یہ بات صحیح ہے بالکل کہ 3 گھنٹے میں بایولوجی کا پیپر بھی دے رہے ہیں سوال کے جواب, فزکس کے بھی سوال کے جواب دے رہے ہیں, اور کیمسٹری کے بھی سوال کے جواب دے رہے ہیں, جبکہ انٹرمیڈیٹ کا بورڈ اور میٹرک کا بورڈ ان تمام مضامین کے لیے الگ الگ 3 گھنٹے کے ایگزام لیتا ہے, اور آپ ان ساری چیزوں کو ایک 3 گھنٹے میں اسیس کرتے ہیں, تو یہ کیا کرائٹیریا یا پیمانہ ہے؟ تو چلیے پورے ملک بھر میں تو برداشت کیا, لیکن پھر آپ اپنے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں نا, وہاں کے امتحانی طریقوں کو, اسیسمنٹ کے سسٹم کو, چیکنگ کے نظام کو بہتر بنائیں, تاکہ یہ بلا وجہ ایک مرتبہ پورے سال پڑھتے ہیں, الگ الگ پیپر دیتے ہیں, انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آتا ہے, اسے سپریس کیا جاتا ہے, پھر انہیں کمپیٹ کرنا ہے پورے ملک کے بچوں کے ساتھ. تو یہ جس ٹینشن میں اور اذیت میں یہ ہمارے بچے ہیں, میرے خیال میں شاید اتنی اذیت کسی اور پاکستان کے شہری کو نہیں ہے. تو اللہ کے واسطے یہ SOS کال ہے, سیو آور سول. اگر یہ ابھی نہیں سنی گئی ہماری دعائی, تو میرے خیال میں پھر اس کے بعد جو ہے وقت چلے دونوں کر لیں. میرے خیال میں اس موضوع پہ اگر بات ہوگی تو اس پہ کر لیں گے, الگ سے آئے, الگ سے اس موضوع کو اس کے ساتھ ملانا تھوڑی زیادتی ہوگی. ہم نے تعمیر و ترقی کی میٹنگ شروع کر دی ہیں, اگلا بجٹ آنے والا ہے, رمضان کے مہینے کی آمد ہے, میڈیکل کالجز کے ایڈمیشن کمپلیٹ نہیں ہوئے, پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے وائس چانسلرز مالکان ہم سے آ کے بات کر رہے ہیں کہ یہ قسطوں میں 100 کی لسٹیں جو لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز لمس والے, جامشورو والے دے رہے ہیں, یہ تو ہم رمضان میں بھی اس عمل کو مکمل نہیں کر سکیں گے. ہمارا اکیڈمک ایئر جو پورا لیٹ ہو رہا ہے, تو ان سے کہیں کہ خدا را, تو یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ ہم نے بات کی, اور یہ اس لیے کہ یہ پولیٹیکلی کمپرومائز ہے نا, یہ پولیٹیکل ڈکٹیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے, تعلیم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, لوگوں سے اعلیٰ تعلیم کا حق چھینا جا رہا ہے. تو یہ ساری باتیں ہائی لائٹ ہوں گی. تو میرے خیال میں ہم جو سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک آواز ہے ہماری, ہے, اس میں کہیں کوئی تقسیم نہیں ہے. ٹھیک ہے قاضی, آپ لاسٹ کوشچن, آخری سوال. عرصہ ہو گیا, اتنا مناسب عرصہ ہو گیا تعلیم بھائی کو تعلیم کی ایسے, ٹھیک ہے, صوبائی حکومت سے جو شکوے ہیں وہ جاتی, لیکن وفاقی سطح پہ بھی ہم نے کوئی قابل قدر یا قابل ذکر کام ایسا نہیں کیا جو ہمارے اردو اسپیکنگ ہونے والا. نمبر سیکنڈ سر, ابھی پہلے ایک ابھی نیشنل فائنانس ڈپارٹمنٹ نے 840 کروڑ جاری کر دیے. صوبائی مالیات کمیشن ایک بڑا پرانا مطالبہ تھا, شاید ابھی بھی ہے, لیکن اس میں بالکل نرمی آ گئی ہے. اور ابھی جو آپ کی میٹنگ ہوئی تھی ارکان قومی اسمبلی سے, جو ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے اسکیموں کے, اس میں سب سے زیادہ اسکیمیں کون سی آئی ہیں, پانی کی, سڑکوں کی, یا کون سی؟ یہ تھوڑا سا دیکھیں پھر موضوع ڈائلیوٹ نہ ہو جائے. ہاں, میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے کہا کہ خاص طور پر جو پروونشل فائنانس کمیشن نا, تو میرے کچھ ساتھی شاید ابھی بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے مؤثر بنایا جائے, افیکٹو بنایا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کتنا ہی افیکٹو بنا دیں گے, جو سندھ میں جس طرح بلا شرکت غیرے 16-17 سالوں سے ہم ایک طبقے کی
جو کہ وڈیرے جاگیردار ہیں ان کی ان کی ہم وہ دیکھ رہے ہیں نا، قبضہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سندھ پر، تو اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ پروونشل فائنانس کمیشن اگر کام کرنے بھی لگے، اس کا سب سے مؤثر و بڑا توڑ ایم کیو ایم کا وہ آئینی ترمیمی بل ہے جسے ہم 27واں آئینی ترمیمی بل بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں این ایف سی سے براہ راست ایلوکیشن مقامی حکومت اور بلدیاتی اداروں کو مل جائے، شہروں کو مل جائے۔ صوبائی حکومت کے ذریعے سے کیوں ہمیں یہ ہمارے وسائل ملے، ہمیں براہ راست مرکز سے وسائل مل جائے، تو وہ اس کا مؤثر توڑ ہے اور آئین میں پروٹیکشن ہو جائے گی، تو وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے اپنے حق کو لینے کا، اپنے وسائل کو لینے کا۔ تو میرے خیال میں ہمارا فوکس اس پر زیادہ، اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتیں تیار ہیں۔ یوسف رضا گیلانی نے 2 روز پہلے ایک بڑا بیان دیا کہ مقامی حکومت اور بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنائے بغیر جمہوریت کو مضبوط ہے، تو ہم اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، آپ سمجھ گئے۔ پھر جو تعمیراتی کام میں سڑکیں بھی ہیں، لیکن سیوریج کے لیے ہم نے مرتضیٰ وہاب سے اور سعید غنی سے کہا ہے کہ اگر یہ ذمہ داری وہ سنبھال لیں اور ہم آپس میں مل کے تھوڑا سا کوآرڈینیشن کر لیں تو ہم سڑکوں پر پیسہ لگا دیں، نکاسی آپ کا کام آپ کر دیں، بڑی لانگ لائف روڈز بن جائے گی، طویل المیعاد روڈز بن جائے گی۔ تو سعید غنی صاحب نے مجھے اچھا رسپانس دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوں اور ہم مشترکہ طور پہ کوئی اچھی خبر اور ریلیف کراچی کے لوگوں کو دے سکیں۔ اللہ کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا